الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی توضیحی نوٹ کے سلسلے میں، اور یہاں بات آئی تھی کہ ونفخ فی الصور یا وجاء ربک والملک صفا صفا، کہتے ہیں اس میں اس لیے کہ جو کام آئندہ ممکن الوقوع ہے اس کا زمانے ماضی میں بھی واقع ہونا ممکن ہے جب سچے شخص اس کے وقوع کی گواہی دیں۔ اب یہ کہنا کہ اجرام علویہ قابل خرق و التیام نہیں ہے، یعنی خرق پھٹ جانا، التیام مل جانا، ایک خود رائے شخص ارسطو کی تقلید ہے جس نے اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کی۔ اگر ارسطو کو یہ معلوم ہوتا کہ مرکز عالم آفتاب ہے اور زمین بھی ایک سیارہ اور اجرام علوی میں داخل ہے، چاند زمین کا تابع ہے، اسی پر بڑے بڑے غار موجود ہیں، تو ایسی بیوقوفی کی بات نہ کہتا۔ زمین قابل خرق و التیام نہیں، یہ کیا معنی؟ خود سورج قابل خرق و التیام ہے۔ بہت سے حکیم کہتے ہیں کہ زمین سورج ہی کا ایک ٹکڑا ہے جو الگ ہو کر آیا ہے اور اپنے ثقل کی وجہ سے سورج سے اتنے فاصلے پر تھما ہوا ہے۔ رہا یہ امر کہ تم نے اپنی عمر میں اجرام علویہ کا خرق و التیام نہیں دیکھا تو تمہاری عمر کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی دعاؤں سے چاند کا پھٹ جانا بالکل حق الیقین ہے۔ معجزہ اسی چیز کو کہا جاتا ہے جو انسانی عقل کو عاجز کرنے والا ہو۔ انبیاء کرام کے معجزات برحق ہیں۔ معجزات کا انکار کرنا یا ان میں بیجا تعویلات سے کام لینا یہ سچے مومن مسلمان کی شان نہیں ہے۔ باب قولہ تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ وہ کشتی ہماری نگرانی میں چلتی تھی، یہ سب حمایت میں اس شخص کے تھا جس کا انکار کیا گیا تھا، اور ہم نے اس کشتی کو نشان عبرت کے طور پر باقی رہنے دیا، سو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ قتادہ کہتے ہیں اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو باقی رکھا، اور اس امت کے بعض پہلے بزرگوں نے اسے جودی پہاڑ پر دیکھ لیا۔ حدیث نمبر 4869۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فہل من مدکر پڑھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فہل من مدکر پڑھا کرتے تھے۔ باب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے، سو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ مجاہد نے کہا یسرنا کے معنی یہ کہ ہم نے اس کی قرأت اور اس کی فہم کو آسان کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 4870۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فہل من مدکر پڑھا کرتے تھے، یعنی ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ باب قولہ اعجاز نخل منقیر فکیف کان عذابی ونذر، وہ لوگ ہلاک شدہ کافر گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے تھے، سو دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا۔ حدیث نمبر
4871 ابو اسحاق روایت کرتے ہیں، انہوں نے ایک شخص کو اسود سے پوچھتے ہوئے سنا کہ سورہ قمر میں فہل میں مدکر ہے یا مذکر ہے، مدکر یا مذکر؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ابن مسعود سے سنا وہ فہل میں مدکر پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فہل میں مدکر پڑھتے سنا ہے دال محملہ سے۔ محملہ کا مطلب ہوا کہ اس پر نقطہ نہیں ہے، اور اس کے مقابل میں آتا ہے معجمہ، عجم کے معنی ہے نقطہ کے۔ یہ اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے کہ قرآن و حدیث کے مطالب اس نے سہل و آسان رکھے ہیں تاکہ عام و خاص سب ان کا مطلب سمجھ سکیں اور ان پر عمل کریں۔ اور آج کل تو بفضل ہی قرآن و حدیث کے تراجم دوسری زبانوں میں شائع ہو رہے ہیں، جن سے غیر عربی بھی قرآن و حدیث کو سمجھ کر ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ باب قولہ فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ سمود یعنی سمود قوسین میں ہے، یہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ جو چکنا چور ہوئی ہو، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ کیا کوئی ہے قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا جو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرے؟ حدیث نمبر 4872 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فہل من مدکر پڑھا دال سے۔ باب قولہ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اللہ کے اس ارشاد کا بیان، اور صبح سویرے ہی ان پر عذاب دائمی آ پہنچا، اور ان سے کہا گیا کہ پس میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ حدیث نمبر 4873 عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فہل من مدکر پڑھا تھا، یعنی دال کے ساتھ۔ باب قولہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور ہم تمہارے جیسے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، سو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حدیث نمبر 4874 عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فہل من مدکر پڑھا تو آپ نے فرمایا فہل من مدکر یعنی دال محملہ سے پڑھو۔ باب قولہ سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، کافر کی ساری جماعت عنقریب شکست کھائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ حدیث نمبر 4875 ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ بدر کی لڑائی کے دن ایک خیمے میں تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے، عریش میں تھے، اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ نصرت یاد دلاتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیرا عہد اور وعدہ مدد اور نصرت یاد دلاتا ہوں۔ اے اللہ، تیری مرضی ہے، اگر تو چاہے تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو بھی ہلاک کر دے، پھر آج کے بعد تیری عبادت باقی نہیں رہے گی۔ پھر ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا بس اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنے رب سے بہت ہی الہا گزاری اور دعا کر لی ہے۔ اس وقت آپ
زرہ پہنے ہوئے چل پھر رہے تھے اور آپ خیمہ سے نکلے تو زبان مبارک پر یہ آیت تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ۔ سو ان قریب کافروں کی جماعت شکست کھائے گی اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ قیامت ہی ان کا وعدہ ہے، اور قیامت بڑی سخت اور تلخ چیز ہے اور نہایت تلخ ہے۔ باب قولہ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر، بلکہ ان کا اصل وعدہ تو قیامت کے دن کا ہے، اور قیامت بڑی سخت اور نہایت تلخ چیز ہے۔ امر مرارہ سے ہے، جس کے معنی تلخی کے ہیں، قیامت کا دن بہت تلخ ہوگا۔ حدیث نمبر 4876، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت یہ آیت لیکن ان کا اصل وعدہ تو قیامت کے دن کا ہے اور قیامت بڑی سخت اور تلخ چیز ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تو میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 4877، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بدر کی لڑائی کے موقع پر میدان میں خیمے میں دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ نصرت یاد دلاتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے کہ مسلمانوں کو فنا کر دے تو آج کے بعد پھر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس پر ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر عرض کیا، بس اللہ کے رسول، آپ اپنے رب سے خوب الہا وزاری کے ساتھ دعا کر چکے ہیں۔ آپ اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے، آپ باہر تشریف لائے تو رسول اکرم کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب کافروں کی یہ جماعت ہار جائے گی اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، لیکن ان کا اصل وعدہ تو قیامت کے دن کا ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت ہی کڑوی چیز ہے۔ سورۃ الرحمن، سورہ رحمان کی تفسیر کا بیان۔ سورہ رحمان مکی ہے، اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف لائے اور آپ نے اس پوری سورت کو سنایا۔ صحابہ کرام خاموش سنتے رہے۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ تم سے تو جنات ہی اچھے رہے۔ جب میں نے ان کو یہ سورت سنائی تو وہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے جواب میں یوں کہتے رہے، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید پڑھنے والے کے سوا سننے والوں کو ایسے مقامات پر آیات قرآنی کا جواب دینا چاہیے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ کا معنی ہے ترازو کی زبان سیدھی رکھو، یعنی برابر تولو۔ عصفن کہتے ہیں کھیتی کی اس پیداوار سبزے کو جس کو پکنے سے پہلے کاٹ لے، یہ تو عصف کے معنی ہوئے، اور یہاں ریحان سے کھیتی کے پتے اور دانے جن کو کھاتے ہیں مراد ہے، اور ریحان عربوں کی زبان میں روزی کو کہتے ہیں۔ بعضوں نے کہا خوشبودار سبزے کو، بعضوں نے کہا عصف وہ دانے جن کو کھاتے ہیں، اور ریحان وہ پکا غلہ جن کو کچا نہیں کھاتے۔ اوروں نے کہا عصف گیہوں کے پتے ہیں۔ ضحاک نے کہا عصف بھوسا جو جانور کھاتے ہیں۔ ابو مالک غفار
ताबेई ने कहा अस्फ खेती का वो सब्ज़ा जो पहले उगता है, किसान लोग उसको हबूर कहते हैं। मुजाहिद ने कहा अस्फ गेहूं का पत्ता और रेहान रोज़ी का। मारिज आग की लिपट को, जर्द या सब्ज़ जो आग रोशन करने पर ऊपर चढ़ती है। बाज़ों ने मुजाहिद से रिवायत किया है कि रब्बुल मशरिक़ैनी व रब्बुल मग़रिबैन में मशरिक़ैन से जाड़े और गर्मी की मशरिक़ और मग़रिबैन से जाड़े और गर्मी की मग़रिब मुराद है। ला यबग़ियान मिल नहीं पाते। अल-मुंशाआत वो कश्तियाँ जिनका बादबान ऊपर उठाया गया हो, वही दूर से पहाड़ की तरह मालूम होते हैं, और जिन कश्तियों का बादबान न चढ़ाया जाए उनको मुंशाआत नहीं कहेंगे। मुजाहिद ने कहा व नुहास, पीतल जो पिघला कर दोज़खियों के सर पर डाला जाएगा, उनको उसी से अज़ाब दिया जाएगा। खाफा मकाम रब्बिही का ये मतलब है कि कोई आदमी गुनाह करने का कस्द करे, फिर अपने परवरदिगार को याद करके उससे बाज आ जाए। मुधामतान बहुत शादाबी की वजह से काले या सब्ज़ हो रहे होंगे। सलसाल वो गाढ़ा कीचड़ जिसमें रेत मिलाई जाए, वो ठेकरी की तरह खनखनाने लगे। बाज़ों ने कहा सलसाल बदबूदार कीचड़, जैसे कहते हैं सल्लर लहम, गोश्त बदबूदार हो गया, सड़ गया। सर जैसे सर्रल बाब, दरवाज़े बंद करते वक्त आवाज़ दी, और सर्रल बाब और सरल बाब और कबबतुहु को कबकबतुहु कहते हैं। यानी इसमें सर्रा और सरसरा और कब्बा और कबकबा ये दोनों बोला जाता है। फ़ाकिहतुन व नखलुन व रुम्मानुन, वहाँ मेवा होगा और खजूर और अनार। इस आयत से बाज़ों ने इमाम अबू हनीफ़ा से ये निकाला है, बाज़ों से मुराद इमाम अबू हनीफ़ा ये निकाला है कि खजूर और अनार मेवा नहीं है। अरब लोग तो इन दोनों को मेवों में शुमार करते हैं। अब रहा नखल और रुम्मान का अत्फ़ फ़ाकिहा पर, तो वो ऐसा है जैसे दूसरी आयत में फ़रमाया हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू वस्सलातिल वुस्ता। तो पहले सब नमाज़ों की मुहाफ़ज़त का हुक्म दिया और सलाते उस्ता भी उनमें आ गई। फिर सलाते उस्ता को अत्फ़ करके दोबारा बयान कर देना, उससे गरज़ ये है कि इसका और ज़्यादा ख़याल रखें। ऐसे ही यहाँ भी नखल और रुम्मान फ़ाकिहा में आ गए, मगर उनकी उम्दगी की वजह से दोबारा उनका ज़िक्र किया, जैसे इस आयत में फ़रमाया अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। फिर इसके बाद फ़रमाया व कसीरुम मिनन नास व कसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब। हालांकि ये दोनों मन फिस समावाति व मन फिल अर्द में आ गए थे। औरों ने, या तो मुजाहिद कहने वाले हैं वो, या इमाम अबू हनीफ़ा, कहा अफ़नान का माना शाखें और डालियाँ हैं। व जनल जन्नतैन नीदान, दोनों बागों का मेवा करीब होगा। और हसन बसरी ने कहा फ़बिअय्यि आलाई, उसकी कौन कौन सी नेमतों को। और कतादा ने कहा रब्बुकुमा में जिन और इंसान की तरफ खिताब है। और अबू दरदा ने कहा कुल्ल यौमिन हुआ फ़ी शान, का ये मतलब है किसी का गुनाह बख्शता है, किसी की तकलीफ़ दूर करता है, किसी कौम को बढ़ाता है, किसी कौम को घटाता है। और हज़रत इब्न अब्बास ने कहा बरज़खों से मुराद आड़ है, अनाम से मखलूक मुराद है। नज़्ज़ा ख़तान खैर और बरकत यहाँ रहते हैं।
ذل جلال بزرگی والا، اوروں نے کہا مارج خالص انگارہ جس میں دھواں نہ ہو۔ عرب کہتے ہیں مرج الامیر رعیتہ، حاکم نے اپنی رعیت کا خیال چھوڑ دیا یا ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو دوسرا ستا رہا ہے، یعنی ان کو چھوڑ دیا اور ایک دوسرے پر وہ حملہ آور ہیں، ایک دوسرے کو ستا رہے ہیں۔ لفظ مریج جو سورہ قاف میں ہے اس کا معنی گڈمڈ ملا ہوا۔ مرج البحرین دونوں دریا مل گئے ہیں، یہ مرجتا دابتک سے نکلا ہے، تو نے اپنا جانور چھوڑ دیا۔ اس طرح رہ کر ہم عنقریب تمہارا خاتمہ کریں گے۔ یہاں فراغت کا معنی نہیں، بلکہ کیونکہ اللہ پاک کو کوئی چیز دوسری چیز کی طرف خیال کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے جو سب لوگوں میں مشہور ہے۔ کوئی شخص بیکار ہوتا ہے، اس کو فرصت ہوتی ہے، لیکن ڈرانے کے لیے دوسرے سے کہتا ہے اچھا میں تیرے لیے فراغت کروں گا، یعنی وہ خوف جب ٹل جائے گا تو تجھ کو سزا دوں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ناراضگی سے ڈرایا ہے کہ مجھ کو ناراض کر کے اس کا نتیجہ تم کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ پاک سارے پڑھنے والوں کو غضب اور غصہ سے بچائے، آمین۔ باب قولہ ومن دونہما جنتان، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں۔ حدیث نمبر 4878 متفق علیہ۔ عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دو باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور دو دوسرے باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کے ہوں گے، اور جنت عدن سے جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے منہ پر پڑی ہوگی۔ باب حور مقصورات فی الخیام، اللہ کے اس فرمان کا بیان، گوری سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حور کے معنی کالی آنکھوں والی، اور مجاہد نے کہا مقصورات کے معنی ان کی نگاہ اور جان اپنے شوہروں پر رکی ہوئی ہوگی، وہ اپنے خاوندوں کے سوا اور کسی پر آنکھ نہیں ڈالیں گی۔ قاصراتن کے معنی اپنے خاوند کے سوا اور کسی کی خواہش مند نہیں ہوں گی۔ حدیث نمبر 4879۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا، اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی، اور اس کے ہر کنارے پر مسلمان کی ایک بیوی ہوگی، ایک کنارے والی دوسرے کنارے والی کو نہ دیکھ سکے گی، اور مومن ان کے پاس باری باری جائیں گے۔ اور حدیث نمبر 4880، یہاں پر صرف آیت ہے وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ۔ یہاں پر تو پورا ترجمہ میں نے اوپر ہی پڑھ دیا ہے، لیکن اس کو دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور دو باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور ایسے بھی دو باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی۔ جنت عدن والوں کو اللہ کے دیدار میں صرف ایک جلال کی چادر حائل ہوگی جو اس کے
اس کے مبارک منہ پر پڑی ہوگی۔ سورۃ الواقعہ، سورہ واقعہ کی تفسیر۔ اس صورت میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں اور یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ عجیب الاثر صورت ہے، جو کوئی اس کو ہر روز ایک بار پڑھتا ہے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ دولت اور تونگری چاہنے والوں ادھر آؤ، سورہ واقعہ کو اپنا ورد بنا لو، امیر بن جاؤ گے۔ اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے سورہ ملک یعنی تبارک الذی ہر شب کو پڑھ لیا کرو۔ دین اور دنیا والوں کی بھلائی ان 2 صورتوں سے حاصل کرو۔ اسے ذکر کیا ہے، لیکن جو سورہ ملک کے سلسلے میں ہے یہ محل نظر ہے۔ مجاہد کہتے ہیں رجت کا معنی ہلائی جائے، بست چور چور کیے جائیں گے اور ستوں کی طرح لت پت کر دیے جائیں گے۔ مخضود بوجھ لیے ہوئے یا جن میں کانٹا نہ ہو۔ منضود موز، کیلا، عرب اپنے خاوند کی پیاری بیویاں۔ صلح امت گروہ، یحموم کالا دھواں، یسرون بہت ہٹ دھرمی کرتے ہمیشہ کرتے تھے۔ الہیم پیاسے اونٹ، لمغرمون الزام دیے گئے، ملامت کیے گئے۔ روحن بہشت، آرام راحت۔ ریحان رزق روزی۔ وننشئکم فیما لا تعلمون، جس صورت میں ہم چاہیں تم کو پیدا کریں۔ مجاہد کے سوا اوروں نے کہا تفقہون کا معنی تعجبون، تعجب کرتے جائیں۔ اوروبا مسقلہ یعنی ضمہ کے ساتھ۔ عروب کی جمع جیسے صبور کی جمع صبر آتی ہے۔ عروب خوبصورت پیاری عورت۔ مکہ والے ایسی عورت کو عریبہ کہتے ہیں اور مدینہ والے غنیجہ اور عراق والے شکیلہ کہتے ہیں۔ خافضہ ایک قوم کو نیچا دکھانے والی یعنی دوزخ میں لے جانے والی۔ رافعہ ایک قوم کو بلند کرنے والے یعنی بہشت میں لے جانے والی۔ مودونہ سونے سے بنے ہوئے، اسی سے نکلا ہے ودین الناقہ یعنی اونٹنی کا زیر بند تنگ۔ کوب آب خورا جس میں ٹوٹی اور کنڈا نہ ہو، اس کی جمع اکواب آتی ہے۔ ابریق وہ کوزہ جس میں ٹوٹی اور کنڈا ہو، اباریق اس کی جمع ہے۔ مسکوب بہتا ہوا جاری۔ فروشی مرفوعہ اونچے اونچے بچھونے یعنی ایک کے اوپر ایک تلے اوپر بچھائے گئے۔ مترفین آسودہ آرام پروردہ تھے۔ ما تمنون نطفہ جو عورتوں کے رحموں میں ڈالتے ہو۔ متاعا للمقوین مسافروں کے فائدے کے لیے۔ یہ قی سے نکلا ہے، قی کہتے ہیں بے آب و گیاہ میدان، اور اسی سے پھر مسافر بنا ہے۔ مواقع نجوم بے مواقع نجوم سے قرآن کی محکم آیتیں مراد ہیں۔ بعضوں نے کہا تارے ڈوبنے کے مقامات۔ مواقع جمع ہے، اس کا واحد موقع، دونوں کا جب مضاف ہوں ایک ہی معنی ہے۔ مدہنون جھٹلانے والے، جیسے اس آیت میں ہے لو تدہنوا فیدہنون۔ فسلام لک من اصحاب الیمین کا یہ معنی ہے مسلم لک انک من اصحاب الیمین۔ یہ بات مان لی گئی ہے، چاہے کہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو ان کا لفظ گرا دیا گیا، مگر اس کا معنی قائم رکھا گیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کوئی کہے میں اب تھوڑی دیر میں سفر کرنے والا ہوں، اور تو اس سے کہے انت مصدق مسافر عن قلیل۔ یہاں بھی
ان محذوف ہے، یعنی انت مصدقن انک مسافرن ان قلیل۔ کبھی سلام کا لفظ بطور دعا کے مستعمل ہوتا ہے مگر مرفوع ہو، جیسے فسقین نصب کے ساتھ دعا کے معنوں میں آتا ہے اللہ تجھ کو سیراب کرے۔ تورون سلگاتے ہو یا آگ نکالتے ہو، آگ جلاتے ہو، اوریتوں سے میں نے سلگایا، لغون باطل جھوٹ، تاثیما جھوٹ اور غلط۔ باب قولہ وظل ممدود، اللہ کے اس فرمان کا بیان اور جنت کے درختوں کا بہت ہی لمبا سایہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت طویل ہوگا، اتنا بڑا کہ سوار اس کے سایہ میں 100 سال تک چلے گا اور پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اگر تمہارا جی چاہے تو آیت وظل ممدود کی قرأت کر لو، یہ سایہ سورج کا نہ ہوگا بلکہ اللہ کے نور کا سایہ ہوگا۔ بعض نے کہا اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، کیونکہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ سورۃ الحدید، سورہ حدید کی تفسیر۔ سورہ حدید مدنی ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ پاک نے اس میں لوہے کی افادیت کو بیان کیا ہے، اسی لیے سورۃ حدید بمعنی لوہا سے موسوم ہوئی۔ مجاہد کہتے ہیں جعلکم مستخلفین فی، جس نے زمین میں تم کو بسایا، جانشین کیا، آباد کیا۔ من الظلمات الی النور، گمراہی سے ہدایت کی طرف۔ ومنافع للناس، تم لوہے سے ڈھال اور ہتھیار وغیرہ بناتے ہو۔ مولاکم، آگ تمہارے لیے زیادہ سزاوار ہے۔ لئلا یعلم، تاکہ اہل کتاب جان لیں۔ اللہ زائد ہے، اللہ یہ زائد ہے، اس کا کوئی معنی یہاں نہیں ہے۔ الظاہر علم کی روح سے، الباطن علم کی روح سے۔ انذرون بے فتح حمزہ کسر ذا ایک قرأت ہے، ہمارا انتظار کرو۔ سورۃ المجادلہ، سورہ مجادلہ کی تفسیر کا بیان۔ مجاہد نے کہا یحادون اللہ، اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ کوبتو، ذلیل کیے گئے۔ استحوذ، غالب ہو گیا۔ سورہ مجادلہ مدنی ہے، اس میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت میں ایک ایسی عورت کا ذکر ہے جس نے اپنے خاوند کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا تھا۔ اس عورت کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا۔ اللہ نے اس عورت کے متعلق اسی صورت کی ابتدائی آیات کا نزول فرمایا۔ اس کے خاوند نے اس سے زہار کیا تھا، اللہ نے زہار کا کفارہ بیان فرمایا جو آگے آیات میں مذکور ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر اپنی خلافت کے زمانے میں سواری پر جا رہے تھے، حضرت خولہ نے ان کی سواری روک لی۔ لوگوں نے کہا آپ ایک بڑھیا کے لیے رک گئے؟ حضرت عمر نے کہا تم کیا جانو یہ بڑھیا کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں جس کی فریاد اللہ نے 7 آسمانوں پر سے سنی، بھلا عمر کی کیا مجال ہے کہ اس کی بات نہ سنے۔ سورۃ الحشر، سورہ حشر کی تفسیر۔ یہ سورت مدنی ہے، اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کی تھی جسے انہوں نے بعد میں توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدینہ سے جلا وطنی کا حکم صادر فرمایا۔
اس جلاوطنی کو مجازاً لفظ حشر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فی الواقع ان کی جلاوطنی کے دن حشر کا نظارہ اس لیے تھا کہ بڑی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ الجلاء، ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف نکال دینا، جسے جلاوطنی کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 4882۔ سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے سورہ توبہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سورت توبہ کی ہے یا فضیحت کرنے والی ہے؟ اس سورت میں برابر یہی اترتا رہا، بعض لوگ ایسے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کا گمان ہوا یہ سورت کسی کا کچھ بھی نہیں چھوڑے گی بلکہ سب کے بھید اور رازہائے سربستہ کھول دے گی۔ بیان کیا کہ میں نے سورہ انفال کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ یہ جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ بیان کیا کہ میں نے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو فرمایا بنو نذیر کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 4883۔ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا اسے سورہ بنی نذیر کہو۔ باب قولہ ما قطعتم من لینہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹے۔ آیت میں لینا کا معنی نخلا ہے، جس کا معنی کھجور ہے، جبکہ وہ اجوا یا برنی نہ ہو۔ اجوا بھی ایک قسم کی کھجور ہوتی ہے اور برنی بھی۔ حدیث نمبر 4884۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت جلا دیے تھے اور انہیں کاٹ ڈالا تھا۔ یہ درخت مقام بویرہ میں تھے۔ پھر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹے یا انہیں ان کی جڑوں پر قائم رہنے دیا، سو یہ دونوں اللہ ہی کے حکم کے موافق ہیں اور تاکہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ یہود مدینہ کی حد سے زیادہ شرارتوں اور غداریوں کی بنا پر ان کے خلاف ایسا سخت قدم اٹھایا گیا، ورنہ عام طور پر مواقع جنگ میں ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر امام ایسی ضرورت محسوس کرے تو اسلام میں اس کی بھی اجازت ہے۔ باب قولہ ما افاء اللہ علی رسولہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے بطور فے دلوایا۔ مالک بن اوس بن حدثان نے روایت کیا ہے عمر سے کہ بنی نذیر کے اموال کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بغیر لڑائی کے دیا تھا۔ مسلمانوں نے اس کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے۔ ان اموال کا خرچ کرنا خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، چنانچہ آپ اس میں سے ازواج مطہرات کا سالانہ خرچ نکال دیتے تھے اور جو باقی بچتا تھا اس سے سامان جنگ اور گھوڑوں کے لیے خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ رب العزت کے راستہ میں جہاد کے موقع پر کام آئے۔ اسلام کی اصطلاح میں فے وہ مال ہے جو دارالحرب سے بلا جنگ کے حاصل ہو۔ باب قولہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے اس
اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ حدیث نمبر 4886 عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گودوانے والیوں اور گودنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور حسن کے لیے آگے کے دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کا یہ کلام قبیلے بنی اسد کی ایک عورت کو معلوم ہوا جو ام یعقوب کے نام سے جانی جاتی تھیں اور ام یعقوب کے نام سے معروف تھیں۔ وہ آئیں اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح کی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا آخر کیوں نہ میں انہیں لعنت کروں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق ملعون ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرآن مجید تو میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن آپ جو کچھ کہتے ہیں میں نے تو اس میں کہیں یہ بات نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے بغور پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتا، کیا تم نے آیت نہیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے، یعنی آیت یوں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکے رک جاؤ۔ اس نے کہا کہ پڑھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ پھر آپ نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ اس پر عورت نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ اور دیکھ لو۔ وہ عورت گئی اور اس نے دیکھا، لیکن اس طرح کی ان کے یہاں کوئی معیوب چیز اسے نہیں ملی۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر میری بیوی اسی طرح کرتی تو بھلا وہ میرے ساتھ رہ سکتی تھی؟ ہرگز نہیں، ہم ان کو نکال دیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس قول سے ان لوگوں کا رد ہوا جو صرف قرآن کو واجب العمل مانتے ہیں اور حدیث شریف کو واجب العمل نہیں جانتے۔ ایسے لوگ دار اسلام سے خارج اور اللہ کے فرمان یُرِیدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ میں داخل ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول میں تفریق کر دیں۔ حدیث شریف قرآن مجید سے جدا نہیں ہے، قرآن شریف میں خود حدیث شریف کی پیروی کا حکم ہے، اس لیے حدیث کے منکر خود قرآن کے بھی انکاری ہیں۔ حدیث نمبر 4887 عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے قدرتی بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگانے والیوں پر لعنت بھیجی تھی۔ عبد الرحمن بن عابس نے کہا کہ میں نے بھی ام یعقوب نامی ایک عورت سے سنا تھا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے منصور کی حدیث کے مثل بیان کرتی تھی۔ قدرتی بالوں میں مصنوعی بال لگا کر خوبصورتی پیدا کرنے کا رجحان آج کل بہت بڑھ گیا ہے۔ اللہ مسلمان عورتوں کو ہدایت بخشے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ باب قولہ والذین تبوؤوا الدار والایمان، اللہ عز و جل کا یہ فرمانا اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو دارالسلام اور ایمان میں ان سے پہلے ہی ٹھکانہ پکڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں مدینہ کے انصار مراد ہیں۔ حدیث نمبر 4888 عمرو بن میمون روایت کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے زخمی ہونے کے بعد انتقال سے پہلے فرمایا تھا، میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کا حق پہچانے، اور میں اپنے بعد میں ہونے والے خلیفہ کو
انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جو دارالسلام اور ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی سے قرار پکڑے ہوئے ہیں، یہ کہ ان میں جو نیکوکار ہیں ان کی عزت کرے اور ان کے غلط کاروں سے درگزر کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ حد کا ارتکاب کرتے ہیں کسی بڑے گناہ کا تو اس کی گرفت نہیں ہوگی، لیکن عمومی طور پر یہی کہا گیا ہے کہ درگزر فرمائے جو درگزر کرنے کے لائق ہے۔ باب قولہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ جل جلالہ کے ارشاد کا بیان، اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں آخر آیت تک۔ الخصاصہ کے معنی فاقہ کے ہیں، المفلحون ہمیشہ کامیاب رہنے والے، الفلاح باقی رہنا، حی علی الفلاح بقا کی طرف جلد آؤ، یعنی اس کام کی طرف جس سے حیات ابدی حاصل ہو۔ اور امام حسن بصری نے کہا لا یجدون فی صدورہم حاجہ میں حاجت سے حسد مراد ہے۔ حدیث نمبر 4889، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب خود حاضر ہوئے اور وہ حاضر ہونے والے وہ ابو ہریرہ ہی تھے، اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں فاقہ سے ہوں۔ آپ نے انہیں ازواج مطہرات کے پاس بھیجوایا، وہ آپ کی دعوت کریں، لیکن ان کے پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو آج رات اس مہمان کی میزبانی کرے، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ اس پر ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، اور یہ صحابی ابو طلحہ تھے، اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ آج میرے مہمان ہیں۔ پھر وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، کوئی چیز ان سے بچا کے نہ رکھنا، یعنی چھپا کے نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس اس وقت بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ انصاری صحابی نے کہا اگر بچے کھانا مانگیں تو انہیں سلا دو اور آؤ، یہ چراغ بھی بجھا دو، آج رات ہم بھوکے ہی رہ لیں گے۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ انصاری صحابی صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فلاں انصاری صحابی اور ان کی بیوی کے عمل کو پسند فرمایا، یا آپ نے یہ کہا اللہ تعالیٰ مسکرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں گرچہ خود فاقہ ہی میں ہوں۔ اس حدیث میں تعجب اور ضحک دو صفتوں کا اللہ کے لیے ذکر ہے جو برحق ہے، ان کی کیفیت میں بحث کرنا بدعت ہے اور ظاہر پر ایمان لانا واجب ہے۔ صفات الہیہ کو بغیر تعویل کے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ سلف صالحین کا یہی طریقہ ہے۔ ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ صرف مسلک سلف کا اتباع کیا جائے اور بس۔ سورۃ الممتحنہ، سورہ ممتحنہ کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مدینہ میں اتری، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت اذا جاءک المؤمنات میں حضرت ام کلثوم کا ذکر ہے جو عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیوی تھی۔ اس صورت میں مہاجر عورتوں کے ایمانی امتحان کا ذکر ہے، اس لیے اسے لفظ ممتحنہ سے تعبیر کیا گیا۔ مجاہد نے کہا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا کا معنی یہ ہے کافروں کے ہاتھوں سے ہم کو تکلیف نہ پہنچا۔ وہ یوں کہنے لگیں
اگر ان مسلمانوں کا دین سچا ہوتا تو یہ ہمارے ہاتھ سے مغلوب کیوں ہوتے، ایسی تکلیفیں کیوں اٹھاتے؟ بے عصم الکوافر سے یہ مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یہ حکم ہوا کہ ان کافر عورتوں کو چھوڑ دیں، ان کافر عورتوں کو چھوڑ دیں جو مکہ میں بحالت کفر رہ گئی ہے، کیونکہ وہ مشرکہ تھیں اور مسلمان کا مشرک عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔